سر باشعور آدمی تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. کچھ شیطان لوگ ہوتے ہیں وہ نہ آج بدلتے ہیں نہ کل بدلتے ہیں. اچھا. کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے وہ پیدا ہے اور جب تک قیامت آئے گی وہ رہے گا شیطان. نیکی کرنے والا خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کو چند دن کے بعد ابھی شاید کسی کے منہ پہ رہ گیا ہو نیکی لفظ, پڑھنا آتا ہو, بولنا آتا ہو, لکھنا آتا ہو, آپ یقین جانیں اس لفظ سے لوگ ڈریں گے. پورا محلہ جمع ہو گیا کیونکہ اس واقعے اس ثانیے کا پورا محلہ گواہ ہے کہ اس بچے پہ 6 سال کے بچے پہ کس بے دردی سے تشدد ہوتا ہے. پھر وہ ویڈیو عظما نے بنائی دی, عظما نے اپنی ویڈیو خود ڈال دی تنزیہ. اچھا. کہ بھائی لو ہم جو ہے اب بچے بھی اغوا کر رہے ہیں جو ہے نا تھانے کی حدود میں ہم بچہ اغوا کر رہے ہیں. لی مارکیٹ کے اندر 6 سالہ ولی بچہ جو تھا اس کے ساتھ جو ہے اسی کے پڑوسی نے جو حمزہ نامی شخص ہے اس نے بدفعلی کی, اور نہ صرف بدفعلی کی اس کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا. پوری گلی میں بچہ خوبصورت اتنا تھا جو اس کا حال کیا دیکھنے کے قابل. 2 دن تک تڑپا دی. ہمیں وہ لڑکا چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے, ہم اپنا حساب خود کریں گے. اور ہم جو ہے ایس ایچ او صاحب سے جو علاقہ مکین کے جو ایس ایچ او ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور انصاف دلایا جائے. آپ کی مہربانی اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے بس. اتنی کڑک اس کو سزا دو چوراہے پہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے. سوال تو ایک پیدا یہ ہوتا ہے رات 3 بجے وہ تھیلے میں ڈال کے پھینک رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن جب دن دہاڑے اس بچے کو لے کے جا رہا ہے تو سب کی آنکھیں بند ہیں. تو اس نے اس کو کہا کہ جی اگر زندہ بچا لیتے تو ہمیں پیسے نہیں ملتے, کوئی کچھ نہیں دیتا, لاش نکالتے تو 1.25 لاکھ روپے ملتے فی لاش کے. ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں علی بھائی, ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو, یا اللہ توبہ نعوذ باللہ توبہ, اللہ ایسے چلائے گا اس ملک کو. اس نے وہ بالکل حجرہ سے یوں پہنچا ہے, میں اس کے ساتھ تھا, اس نے اس کے یہاں پہ اتنی بے دردی سے کاٹا, اتنی بے دردی سے کاٹا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ جس بچے کو کہہ رہے ہیں ہم سمجھا دیں, ارے وہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑ رہا, آپ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کون سا بتا رہے ہیں. ایسے عورتیں بھی آتی ہیں جن کے ساتھ یہ تیزاب گردی ہوتی ہے, جیسے کہ وہ ایک ڈاکٹر تھیں اور وہاں پر وہ جاب کر رہی تھیں اور اس کے باوجود وہاں پر اس عورت کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. میری والدہ نے اور جو والد نے بتایا تھا بڑے نیک بڑے اچھے انسان تھے. مجھے نہیں, کون صاحب؟ جو میرے دادا تھے. اچھا اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا, نہیں دیکھا نا میں نے, سنا تھا, مگر ان سے سن کے مجھے لگ رہا ہے دادا کی جو میری حرکتیں ہیں وہ صحیح نہیں دی گئی, غلط جگہ وہ چلے گئے. نہیں میں وہی بتا رہا ہوں نا, کیونکہ وہ جو بتا رہے میرے چچا, تو چچا کسی غلط عمل سے تو ہو سکتے ہیں, صحیح عمل والے تو سارے چچاؤں کو میں جانتا ہوں, سارے ان کے بچے مجھے جانتے ہیں اور میں ان سب کو جانتا ہوں, ان کے بچوں کو جانتا ہوں. السلام علیکم. ٹاک ود علی اطہر کے آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. میرے درمیان ایک سماجی اور ایک نامور جو جسے کہنا چاہیے سوشل ایکٹیوسٹ جناب سارم بنی صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ پہلے بھی پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں بہت سارے انکشافات انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور بہت سارے لوگوں نے بھی سنا اور دیکھا اور اپنے اپنے میسیجز کے ذریعے سے اپنے اظہار کیا. تو آج اور دوسری ٹاپک کے حوالے سے میں نے آج سارم بنی صاحب کو آج بلایا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے کہنے پہ آج یہ تشریف لے کے آئے. تو ناظرین بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سارم بنی صاحب, کیسے ہیں سارم بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو جزاک اللہ, آپ ہماری دعوت پہ ہمارے کہنے پہ آپ ہمارے تشریف لے کے آئے. اچھا سارم بھائی, میں یہاں پر گزشتہ جو ٹاپک پہ آپ سے بات ہوئی اس موضوع کے اوپر تو ابھی ڈسکشن نہیں کروں گا, لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں نے مجھے پرسنلی اپنی کیپیسٹی میں اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے باتیں کریں, اور میں ضرور بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں نے بولا کہ جو بھی سارم بنی کے حوالے سے ہمارے پاس خیالات سے اس سے کافی حد تک چینج ہوا, چاہے وہ 2 لوگ ہیں چاہے 10 لوگ ہیں, لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ جب آپ کا ایک رخ آتا ہے لوگوں کے پاس تو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا
اور آئی ہوپ کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی دوسرے لوگ جو کہ شاید آپ کے حوالے سے ابھی بھی خدشات کا شکار ہیں، وہ شاید ان کے جو ہیں وہ خیالات بدلیں. سر باشعور آدمی تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. کچھ شیطان لوگ ہوتے ہیں وہ نہ آج بدلتے ہیں نہ کل بدلتے ہیں. اچھا. کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے وہ پیدا ہے اور جب تک قیامت آئے گی وہ رہے گا شیطان. اس کا تو علاج کسی کے بھی پاس نہیں ہے. لیکن جو باشعور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے. اور میں تو ایک جواب دیتا ہوں کہ اگر کسی پہ بھی کچھ لگ جائے تہمت اور وہ سچ ہے، تو جب اس کے لیڈر پہ وہ تہمت لگتی ہے تو جھوٹ کیوں ہوتی ہے؟ کون سا پاکستان کا ایسا لیڈر ہے جس پہ تہمتیں نہ لگی ہوں اور جو ایک بار وہ رحمت اللہ بن کے آیا ہو، دوسری بار جو ہے وہ چور بن کے گیا ہو، پھر وہ رحمت اللہ بن کے آ جاتا ہے، پھر وہ چور بن کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے ملک کا نظام خراب ہے، اس میں آپ کسی کو خراب نہیں کہہ سکتے. یہاں نیکی کرنے والا، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کو، چند دن کے بعد ابھی شاید کسی کے منہ پہ رہ گیا ہو نیکی لفظ، پڑھنا آتا ہو، بولنا آتا ہو، لکھنا آتا ہو، آپ یقین جانیں اس لفظ سے لوگ ڈریں گے کہ نیکی لکھتے کیسے ہیں، نیکی پڑھتے کیسے ہیں، نیکی کرتے کیسے ہیں، نیکی بولتے کیسے ہیں. لوگ ہٹ جائیں گے اس لفظ سے. جو کچھ میں نے اپنے اس پیریڈ میں گزارا ہے نا، میں اس پہ صرف مقصد شرم ہی کر سکتا ہوں کہ اس نظام نے، اس ملک نے، اس چیز نے کیا دیا مجھے، اور مجھے چاہیے کیا تھا. بھائی میں نہیں کہہ رہا آپ میری تعریفیں کرو، آپ بلا وجہ غیر ضروری ایک آدمی کی کردار کشی کیوں کر رہے ہیں؟ میں حالیہ واقعہ آپ کو علی بھائی سناؤں. ایک بچہ جس کو ہم نے محلے والوں نے کمپلین کی کہ جی ایک بچہ جس پہ باپ سگا اور ستیلی ماں، اس کی تیسری ماں بیوی تھی، اس کی کافی کلپ وائرل بھی ہوا، کافی وائرل ہوا. اسی لیے میں نے بولا آج موقع ہے تو بتاؤں آپ کو. اس کو بہت تشدد کیا. اگر ہو سکے تو بچے کا کلپ میں آپ کو دوں گا، کئی کلپ بولیں گے دے دوں گا، چلائیے گا. تو مجھ سے عظمیٰ طاہر نے رابطہ کیا، C21 والی جو عظمیٰ طاہر، انہوں نے کہا سارے، میں نے بولا ہاں میرے پاس بھی آیا ہوا اور چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. ہم سیدھے تھانے چلے گئے، رضویہ تھانے. ہم وہاں گئے، وہاں جو بس اب میں کیا بولوں کہ شیطان لوگ ہوتے ہیں، روپ ڈھایا ہوا ہوتا ہے یا بس وردی کا سہارا لے لیتے ہیں. ان موصوف کے پاس گئے، ان سے بولا، انہوں نے 2 سب انسپیکٹر دے دیے. ایک سب انسپیکٹر تو اور ایک شاید یہ ایسا ہی تھا. میں بولا گاڑی آپ اپنی پہ جائیں گے؟ اللہ نہیں، گاڑی ہمارے پاس دیں گے. بولا اچھا ہماری گاڑی میں آ جائے. ہمارے ساتھ بیٹھے، چلے گئے. وہاں گئے، عثمان نے گھر کے جا کے کیا ویڈیو، یہ وہ سب کرتے کرتے نیچے لے آئے. پورا محلہ جمع ہو گیا کیونکہ اس واقعے، اس ثانیے کا پورا محلہ گواہ ہے کہ اس بچے پہ، 6 سال کے بچے پہ کس بے دردی سے تشدد ہوتا ہے. اس کی ویڈیو، چیزیں سب موجود تھیں. ہم واپسی تھانے آ گئے. تھانے آئے، وہ دونوں پولیس والے اتر کے، ہم تھانے کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے، اتر کے اندر جاتے ہیں. اندر جانے کے بعد موصوف کو لے کے آتے ہیں SHO صاحب سے. وہ دروازہ کھولتے ہی کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، بچہ ہوا کر رہے ہیں، اس کا باپ میرے پاس آیا کمپلین کر رہا ہے. ارے بھیجا تو آپ نہیں تھا. ان کے جو گفتگو وہاں روم میں ہوئی ہے نا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. SHO صاحب کے روم میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے. ٹی وی والوں نے جو ریکارڈ کی تھی ساری کے ساتھ. میں اپنے معذرت کے ساتھ اپنے لیے میں اس چیزوں کو گھٹیا سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی جو ہے نا ویڈیو بلا وجہ بنا لوں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. لیکن ان کا کام ہے، ٹی وی کا جو کا انہوں نے، میں نہیں جا سکتا، میں بزی ہوں، میں آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، یہ وہ سا. یعنی اس کا مقصد تم نے پلاننگ کی تھی نا، پوری سارا ڈرامہ رچا تھا نا. پھر وہ ویڈیو عظمیٰ نے بنائی دی. عظمیٰ نے اپنی ویڈیو خود ڈال دی تنزیہ. اچھا، کہ بھائی لو ہم جو ہے اب بچے بھی اغوا کر رہے ہیں، جو ہے نا تھانے کی حدود میں ہم بچہ اغوا کر رہے ہیں. اس کو لوگوں نے اٹھا کے، یا انہی صاحب نے، موصوف نے، سب نے، لوگوں کو تو خرچے پانی دیے ہوتے ہیں نا، ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کو بھی تو دیے ہوگی. تو انہوں نے چلایا، لو جی سماجی رہنما اور جو ہے نا وہ بچہ. حالانکہ وہ آپ اگر ویڈیو دیکھیں اس میں مجھ سے مخاطب نہیں ہے، وہ عظمیٰ کو کہہ رہا ہے. اچھا، آپ کا بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پولیس والا یہ ہمارے ساتھ آیا ہے، یہ ساتھ آیا ہمارے. آپ کے 2 بندے ہماری گاڑی میں بیٹھے، ہماری گاڑی میں بیٹھے. مجھے نہیں کہہ رہا ہے. پھر جب عظمیٰ بہت چیخے چلائی، اس نے بولا آپ کے لوگ نہیں تھے، آپ کے، کہہ رہی ہے آپ کے لوگ میرے ساتھ تھے. کہہ رہے نہیں تھے. ساتھ ہی اس کا جو انسپیکٹر تھا یا عیسائی تھا، عمران نام تھا، وہ کھڑا، وہ کہہ رہا ہے جی سر ہم ساتھ ہی آئے. ویڈیو پوری دکھ رہی ہے کہ وہ اتر کر کے ہماری گاڑی سے اندر تھانے کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے تماشوں کو تماشا بنا کے کسی کی بھی کردار کشی کر دیتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی نظام NCC آئی ہے، کہتے ہیں کوئی ادارہ ہے،
جو ایسی چیزوں کو روکتا ہے. اگر روکتا ہے تو وہ وائرل کیسے ہوئی, وہ چل کیسے رہی ہے, وہ اب بھی کیسے چل رہی ہے, اس کی حقیقت کیسے اسے. اور اگر ہم اغوا کرتے ہوئے اس نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, بر وقت کاروائی کر لی, تو ایف آئی آر کاٹ کے اندر کیوں نہیں کیا اس نے؟ میں نے تو اس کو بولا پولیس والوں کا بھی نام ڈال دینا, جب وہ کہہ رہا تھا بولا جا کاٹ دے ایف آئی آر, اور پولیس والوں کا بھی نام ڈال دینا. بھائی تمہارا جو نظام ہے اس کے تحت میڈیا آیا, میڈیا نے تمہارے بندے لیے, پولیس والے اس کے ساتھ گیا, بچہ لے کر گیا تھانے پہ کھڑے ہوئے, اس کی فیملی بھی کھڑی ہے, پورا محلہ کھڑا ہوا ہے تھانے پہ, اور وہ یہ تماشا کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جب نیکی کا کام اس طرح ہو جائے گا نا تو لوگ کفر سمجھیں گے اس کو, اور پھر مسلمان بن جائیں گے. کفر تو مسلمان کرتا ہی نہیں ہے, بس یہی ہوگا پھر. نہیں, آپ لوگ قابل تحسین ہیں, آپ لوگوں کی خدمات ہیں جو کہ آپ اتنے خطرات اور اتنی مشکلات کے باوجود آگے بڑھتے ہیں اور اپنا رول سوسائٹی کے اندر ادا کرتے ہیں. اچھا سارے بھائی, یہاں میں آپ کو اور اپنے ناظرین کو ایک بہت ہی دل خراش واقعہ کراچی میں پیش آیا. لی مارکیٹ کے اندر 6 سالہ ولی بچہ جو تھا, اس کے ساتھ جو ہے اسی کے پڑوسی نے, جو حمزہ نامی شخص ہے, اس نے بدفعلی کی, اور نہ صرف بدفعلی کی, اس کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا. اور پھر 2-3 دن انہی محلے والوں کے ساتھ تلاش گمشدہ تھا, تو اس کی سرچنگ بھی کرتا رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راز کو افشا کرنا تھا, اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا تھا, اس معصوم بچے کو, پھول جیسے بچے کو. تو وہ لاش اوپر سے پھینکتے ہیں, لوگوں نے دیکھ لیا, اور فی الحال وہ اس کو پکڑ لیا گیا, اور اس بچے کو جس کو انہوں نے اس کی چھوٹے سے معصوم پھول کی لاش کو بھی مست کیا. اور مطلب ایک تو مجھے آپ, کیونکہ ایک سماجی کام کرتے رہے ہیں برسوں سے, یہ کس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے؟ مطلب کیا, کس قسم کے درندے ہیں, کیسے حیوان ہیں جو انسانی روپوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور محلوں میں بھی ہوتے ہیں, مطلب کس قسم کا ان کا ذہن ہوتا ہے؟ سمجھدار لوگ ہیں, جب ہماری نیکی کا حال یہ دیکھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کوئی نیکی کرے گا؟ سوال تو ایک پیدا یہ ہوتا ہے, رات 3 بجے وہ تھیلے میں ڈال کے پھینک رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن جب دن دہاڑے اس بچے کو لے کے جا رہا ہے تو سب کی آنکھیں بند ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا. جب کوئی علاقے کا اچھا شخص ہوگا, بچوں کو نگاہ رکھے گا, تو کون کس کو ہاتھ ڈال سکتا ہے, کون کس کو لے جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں, آپ آ رہے ہیں آفس یا گھر جا رہے ہیں, راستے میں آپ اٹھا سکتے ہیں, ٹائم بھی اور نہیں بھی ہے, تو انسانیت تو ہے نا. آپ اس کو اٹھا اسی لیے نہیں رہے کہ بھائی کون جمیلے میں پڑے, میں اس کو اسپتال لے کے جاؤں گا, میرے گلے پڑ جائیں گے. وہ تو آ کر کے گلے پڑتے کیوں ہے؟ قانون نہیں ہے کچھ بھی. قانون یہ ہے کہ اس کو اتنا ڈراؤ دھمکاؤ کہ کچھ دے دے ہمیں, اور نہیں دے گا تو اس کو اٹھا کر کے بند کر دیں گے. ابھی آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک وکیل صاحب کی, کسی پروفیسر کا غریب بتا رہا تھا, باہر سے پڑھ کے آیا, یہاں پڑھا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کو اٹھا کر کے گاڑی چوری میں لے گئے. وہ گاڑی پتہ نہیں کچھ ہوا ہوگا, کچھ بھی اس چکر میں لے گئے. وہ کہہ رہے میں نے ایف آئی آر بھی کٹوائی ہوئی تھی, سب کچھ کیا تھا, لے جا کر کے 5 لاکھ مانگ دے. کرتے کرتے سودے ہوتے ہیں نا, یہاں تو کاروبار ہے, یہ سودے ہوتے ہیں, کرتے کرتے 1 لاکھ کچھ ہزار روپے لے کر کے اس کو رات کو چھوڑا. اس کو جہاں نظام یہ ہو جائے گا کہ انصاف دینے والے انصاف کے سوداگر بن جائیں گے, وہاں آپ پہنچی نیکی. کیا ہوا؟ یہ آخری بچہ تھا بس. نہیں, اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے بچوں کے ساتھ. اب یہ آخری تھا, ارے چھوڑ دیں آپ, یہ ہوتا رہے گا, یہ دیکھتے رہیں گے آپ. جب سے یہ بچوں کا معاملہ ہوا ہے, میں آپ کو بس نام نہیں لے رہا, چلے بہرحال ایک اور بڑا ادارہ ہے میرے علاوہ, ہاتھ کھینچ لیے ہم نے بھی. ہم آ کے دیکھ کے بھی آنکھیں پلٹنا شروع ہو گئے کہ ہونے دو, کیونکہ لوگوں کو تو تماشا چاہیے نا. میں آپ کو ایک اور واقعہ سے جوڑ دوں. ایک جھیل ہے ہمارے سندھ میں, وہاں اس کا انٹرویو آیا تھا کہ بندے ڈوب رہے تھے, تو اس نے بولا تم نے کیوں نہیں بچایا؟ کہ جھیل بس کبھی کیا نام لے تو اس نے اس کو کہا کہ جی اگر زندہ بچا لیتے تو ہمیں پیسے نہیں ملتے, کوئی کچھ نہیں دیتا. لاش نکالتے تو 1.25 لاکھ روپے ملتے فی لاش کے ہمیں. تو ہم ادھر پہنچ گئے, ہمارا معاشرہ ادھر پہنچ گیا ہے. آج ہمیں جینے نہیں دے رہے, اس لیے نہیں جینے دے رہے کہ ہم اچھا کام نہ کریں. ہم اپنے ملک میں بہتری نہیں چاہتے, ہم اپنے ملک میں تباہی اور نیست و نابود ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم وہ ملک میں جو پانی بھی پیدا کر لے, اتنی صلاحیت ہے, پانی پیدا نہیں ہوتا لیکن میں کہہ رہا ہوں پیدا کر لے گا پانی. ہم وہ ملک ہیں جو گیس بھی نکال لے گا, گیس بھی پیدا کر لے گا, بجلی بھی, ہر چیز, لیکن نہیں کرتے کیونکہ کرنا نہیں ہے.
ہونا نہیں ہے. اس ملک میں کام کرنے والے کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اور ناکارہ کو کاریگر بنا دیتے ہیں. تو یہ نظام چل رہا ہے. اللہ خیر کرے. بہت بدترین حالات میں، اور آگے مجھے تو امید نہیں ہے، جس کو ہوگی ہوگی. اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور وہ صحیح عام ہو. آدمی، اگر ایک عام پاکستانی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ نے تو خیر ایک پوری عمر دی ہے اس سوسائٹی میں، اگر آپ بھی دل برداشتہ ہو جائیں گے، مایوسی والی باتیں کریں گے، مجھے ملا کیا ہے؟ تو پھر لوگوں کے کیا نہیں، پیغام جائے گا کہ بھائی اس طرح کے معاملات میں بالکل آپ پیچھے رہیں اور اس طرح کی چیزوں میں بالکل نہ پڑیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں بھائی، نیکی لکھنا بھی بھول جاؤ، پڑھنا بھی بھول جاؤ، بولنا بھی بھول جاؤ، کرنا بھی بھول جاؤ. تو پھر معاشرہ کہاں چلا جائے گا سر؟ یہیں جہاں ہے. کہاں ہے معاشرہ؟ یہ معاشرہ ہے. ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں علی بھائی، ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو. یا اللہ توبہ، نعوذ باللہ توبہ. اللہ ایسے چلائے گا اس ملک کو؟ یہ ہم چلا رہے ہیں، یہ آپ چلا رہے ہیں، یہ لوگ ظلم چلا کا رہے ہیں. معاشرہ بنا ہوا ہے. جو یہ ستیہ ناسی لگی. اللہ تو یورپ امریکہ کو چلاتا ہے، اگر برا نہ مانے تو. وہاں لگتا ہے کہ ہاں اللہ چلا رہا ہے. وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا حسن، وہاں کا نظام دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ چلا رہا ہے. اسٹرکٹ ہیں وہاں ٹھیک پر ہے نا؟ ساری چیزوں میں. وہ قرآن نہیں ہے ان کے پاس. ہم تو قرآن لے کر کے وہ بن جاتے ہیں نا، ان کے پاس قرآن نہیں ہے. انہوں نے قانون قرآن بنایا ہوا ہے. قرآن سے قانون بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کا قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ ان کا قانون بنا ہوا ہے. وہ کتنی ترجیح دے رہے ہیں ایک انسان کے اوپر. اور ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ انہوں نے کیا ہوا. ہمارا مذہب کہہ رہا ہے ایک انسان کی حرمت خانے کعبہ سے بڑھ کے ہے. اور ہم انسان کیسے ہیں؟ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں. عمرہ کر رہے تھے، میرا ایک بڑا عزیز دوست ہے، میڈیا سے اچھے بڑے اس پہ ہے. ہم عمرہ کر رہے تھے تو ہم حجر اسود تک، ہم بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے تھے، وہی جو زبردستی گزرے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ تھا. تو اس میں ایک لڑکی تھی، بچی، اس نے وہ بالکل حجر اسود یوں پہنچا ہے، میں اس کے ساتھ تھا. اس نے اس کے یہاں پہ اتنی بے دردی سے کاٹا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ چیخ مار کے پیچھے ہو گیا. وہ میں بولا کیا ہوا تو دیکھا اس کا پورا جو ہے نا، بس یہ سمجھے بوٹی نکلنا رہ گئی تھی، باقی پورا کام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اپنا عمرہ بھی خراب کیا اس نے، اگلے کا بھی عمرہ خراب کیا، کیونکہ حرام میں خون نکلا اس کے جسم سے. ٹھیک ہے، تو ہم تو ایسے مسلمان ہیں، ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو جو ہے نا، وہ جو رتبہ دے رہے تھے ہم، وہ یہ دے رہے تھے کہ انسان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بینگ کا جذبات، یا ہم مسلم ہونے کے ناطے ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کو ترجیح دینی ہے. جس دن ہم اس ترجیح پہ چلے گئے نا علی بھائی، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کا سوال شروع کا تھا، ہم بولتے اتنا ہے بھول جاتے ہیں. پھر تباہی ہے کیا معاشرے میں؟ کیوں رہی ہے؟ ہو کیوں رہی ہے؟ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، کوئی ادارہ ہے جہاں میں کمپلین کروں مجھے انصاف دلایا جائے؟ نہیں. وہ ادارے مت بتائیے گا جو بتائے جاتے ہیں، وہ سوداگر ہیں. جس دن وہ ادارے بن گئے، جس دن وہ بند کتابیں قانون کی کھول لی گئیں اور اس پہ عمل ہونے لگا، اس دن نہ میں آپ کو ماروں گا نہ آپ مجھے ماریں گے. کیا وجہ ہے کہ ان ملک میں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات، واقعات، ثانیات، لیکن کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ قانون ہے. یہاں میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے اس شخص پہ، اس غریب پہ جو انصاف لینے عدالت چلا گیا. اللہ اس کے لیے بس کرم کر دے، رحم کر دے بس. کیونکہ عالم اس کا پھر یہ ہو جاتا ہے، نہ پاؤں میں جوتی رہتی ہے نہ جسم پہ کپڑے رہتے ہیں، اور انصاف پھر بھی نہیں ملتا. بے شک. صاحب بھائی، جو جس طرح کی ہماری سوسائٹی میں یہ واقعات ان گنت پہلے بھی ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس چیز کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ ہماری کوئی اس طرح کی گھر کے میں جو بچوں کو باقاعدہ ایک طرح سے آگاہی نہیں دی جاتی، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ڈرلنگ ہوتی ہے، یعنی ان کو باقاعدہ اسکول میں یا گھر میں یا مساجد میں یا مدرسوں میں ضرور اس طرح کی جو ہے اویئرنیس دینی چاہیے ان بچوں کو، تاکہ یہ بچے محفوظ رہ سکیں. اب دیکھیں، وہ ننھا بچہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا بہت. اب اگر کوئی کسی کے دماغ میں یہ شیطانیت بھری ہوئی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ وہ بدفعلی والی نظر رکھتا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ضرور ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اس بچے کو کہیں نہ کہیں پتہ ہو کہ یہ
جو ہے میرے ساتھ غلط کر سکتے ہیں. تو ایسی ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے آپ کا خیال ہے کہ جہاں پر یہ بچے محفوظ رہ سکیں آنے والے بھائی وقتوں میں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام ایک لا قانونیت ہے. ہمارا سارا قانون ایک لا قانونیت ہے. آپ جس بچے کو کہہ رہے ہیں ہم سمجھا دیں، ارے وہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑ رہا. آپ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کون سا بتا رہے ہیں؟ وہ دھوکے سے اس کی اگر بال کسی کے گھر چلی گئی ہے، وہ وہاں سے کھینچ کے کمرے میں لے جاتا ہے منہ پہ ہاتھ رکھ کے. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ آپ بتا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی نظام ہے؟ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تو وہاں ہے جو کلوز فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر اگر ایسی چیزیں ہوں تو. یہاں تو جو چیز ہو رہی ہے وہ کلوز فیملی کا ایشوز نہیں ہے. کون سا ادارہ یہاں سیریس ہے گمشدہ بچوں پہ؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح. کوئی ایک ادارہ بتائیں جو سیریس ہو. FIR تک کے نہیں کاٹتے پولیس والے. ٹھیک ہے، وہ تو اب سختی ہوئی ہے تو FIR اب یہ فوری کاٹنے لگے، لیکن FIR تک ان بچوں کی نہیں کٹتی تھی. پھر ان کے پاس کون سا میکینزم ہے بچوں کو ڈھونڈنے کا؟ وہ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ دیکھیں، میں آپ کو 2 واقعات ابھی کے بتا دیتا ہوں. ایک وہ سارم بچہ جو شاید فیڈرل بھی ایریا کا تھا. ٹھیک ہے، کہاں تھا؟ محلے میں. کہاں سے ملا؟ گھر کی ٹینک، وہ فلیٹس کی ٹینکی سے. پولیس سرچ کرتی رہی، پولیس سارے نظام چلاتی رہی، سارے سسٹم چلتے رہے. کیا ہوا؟ لاش ملی. یہ ابھی ولی کا دیکھ لیں آپ جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، برابر میں نیبر تھا. ساری سرچنگ ہوئی ہے بلڈنگ کی، وہیں سے نکلا وہ. یہ تو نظام ہے. خانہ پوریاں کرتے ہیں، کاغذوں میں بھر بھر کے افسران کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں. یا آپ کسی کی کمپلین کریں، وہ جس کو پولیس کو مارک کی جائے گی وہ اس سے سودے بازی کر کے جو ہے نا پوری رپورٹ الٹی بنا کر کے بھیج دیتا ہے. آپ کیا کریں گے ادھر؟ یہ پہلے میں بھی کہتا تھا یہ غلط فہمی میں تو جنگل کا قانون، ادھر کا بھی تو قانون ہے. ہمارا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے. سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہر کسی کی بات ہو رہی ہے. جب تک اس ملک کا نظام صحیح نہیں ہوگا نا، تو جب تک صحیح نہیں ہوگا کچھ تو بھی. آپ کا مطلب اس کے لیے وہ رب کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کے. ہم کہتے ہیں انسان کٹ جائے، مر جائے، ہماری زمین کو کچھ نہیں کہنا، ہمارے فلیگ کو کچھ نہیں کہنا. ہم نے کن چیزوں کو ترجیح دی ہے؟ آپ یہ سوچیں نا، کن چیزوں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. تو جب ہم انسانیت سے ہی ہٹ جائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ میں نے بڑے بڑے ملکوں کے جھنڈے، فلیگ انڈر گارمنٹس پہ بنے دیکھے، شوز پہ بنے دیکھے، چپلوں پہ بنے دیکھے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہے وہ؟ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے؟ کوئی رسول کی دی ہوئی چیز ہے کہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی بے حرمتی کریں یا کچھ بھی، ایسی بات نہیں کر رہا میں. لیکن آپ ترجیح کس کو دینی ہے؟ آپ اس کو ترجیح دیں. اگر کوئی کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ انسان نہیں ہے، آپ اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں تاکہ انسانیت فروغ ہو آپ کے ملک میں، آپ کے نظام میں. لیکن افسوس کہ ہم نے آرٹیفیشل دنیا بنا دی ہے. بالکل دنیا نہیں، سوری، اپنے ملک کو آرٹیفیشل بنا دیا. جھوٹ، فریب، ہیرا پھیری. وہ دیکھیں نا، وہ نیفے میں گولی چل جاتی ہے پنجاب میں اکثر. ابھی جو ثانیہ ہوا ہے اس میں نیفا ہی نہیں تھا میرا خیال ہے، گولی کیسے چلتی ہے اس کے اندر. میں اس پہ نہیں بالکل ذکر کر رہا کہ وہ صحیح ہے، غلط ہے، ہوا ہے، نہیں ہوا. میں خود ایسا ایک جھوٹا کیس بھگت کے آیا ہوں، تو مجھے تو اب کسی کا سچا بھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ میں خود ایک چیز بھگت کے آیا ہوں. لیکن نظام تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا، اس میں چھوٹا بڑا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے. نظام تو اس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. غریب کو مار دو اور امیر کو جو ہے وہ قانون کے نام پہ بس چلاتے. اچھا سائم بھائی، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی کوئٹہ کے اندر ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے تیزاب گردی کا واقعہ ہوا ایک ڈاکٹر مانور کے ساتھ. تو آپ کے پاس جہاں بہت سے شیلٹر ہاؤسز ہیں جہاں پر عورتیں بچے آتے ہیں، وہاں پر کیا ایسے عورتیں بھی آتی ہیں جن کے ساتھ یہ تیزاب گردی ہوتی ہے؟ جیسے کہ وہ ایک ڈاکٹر تھیں اور وہاں پر وہ جاب کر رہی تھیں، اور اس کے باوجود وہاں پر اس عورت کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، ایسڈ پھینکا گیا. اگر کہ کسی نے ان کو بچانے کی بھی کوشش کری وہاں پر، کسی اور شخص نے بھی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن کراچی میں بھی ہم سنتے ہیں اور باقی پاکستان کے دوسرے اضلاع میں بھی سنتے ہیں کہ یہ اس طرح کی پریکٹس بہت عام ہوتی ہے. تو پھر وہ عورتوں کو کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز ان کو کیا اپنا لیتی ہیں سوسائٹی، یا پھر وہ بھی شیلٹر ہاؤسز کا رخ کرتی ہیں جہاں ان کو
جو ان کی زندگی ہوتی ہے وہ گزار پائیں؟ علی بھائی نارملی تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحبہ کا معاملہ ہے، وہ پڑھی لکھی ایک ڈاکٹر ہیں، اور اللہ کا جو سب سے بڑا شکر ہے ان میں کہ ان کا چہرہ بچ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نہ کرے چہرے کو بھی کچھ ہوتا تو وہ افورڈ کر سکتی تھی پلاسٹک سرجری، دیگر جو نہیں بھی کرتی تو ڈاکٹر تھی، اپنی فیلڈ سے زندگی گزار سکتی تھی وہ، لیکن اللہ نے ان کو حفاظت کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی گولی چل گئی اور مار دیا، بالکل صحیح کیا، میں خود بڑا سخت ہوں ایسے معاملات میں، لیکن تھوڑی دیر تو زندہ رکھ لیتے نا، پوچھتے تو صحیح کہ واقعہ کیا جس شخص نے ایسڈ ڈالا ثانیہ کیا تھا، ہوا کیا تھا، کیا کیوں تھا، معلومات تو لے لو نا کم از کم، معلومات کے بغیر تو ایسے فیصلے، میں آپ یقین جانیں اس کو کوئی قانون کے مار بھائی عدالت کے کچھ بھی کہ میں کہتا ہوں ظالم کو ایک سیکنڈ بھی، غلطی الگ چیز ہے، ظلم کرنے والا الگ ہے، ٹھیک ہے، ظالم کو ایک سیکنڈ بھی زمین پہ نہیں رہنے دینا چاہیے، اس کو زمین کے اندر لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، وہ اس کو نہیں کہہ رہا، اس کو نہیں کہہ رہا، قانون کو کہہ رہا ہوں، قانون ایسا ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے اس میں ہوا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ پھر جو ثانیہ اٹھ جائے جس میں حکومت کے لیے بےزتی ہو یا کوئی بات ہو یا ان کے لیے فائدہ ہو یا ان کی واہ واہ ہو یا ان کی ویڈیوز بن جائیں، اس کے اندر ان کو باہر بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ جو صبح شام یہاں بچیاں جل رہی ہیں، جن پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، جن کی عزتیں لوٹے جا رہی ہے، جن کو مار کے پھینکا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی نظام نہیں ہے، کوئی زندگی کا سسٹم نہیں ہے۔ کیوں ہے ایسڈ اتنے آسانی سے مارکیٹ میں مل کیسے جاتے ہیں؟ مطلب میں اس کے شروع دن سے خلاف ہوں، شروع دن سے اس بات کے خلاف ہوں۔ آسانی سے کیوں مل جاتا ہے؟ بھائی گھر میں چھری تو ہے نا آپ کے پاس، کسی کے چہرے پہ آ کے چھری بھی تو مار سکتے ہیں آپ، کسی کی گردن پہ بھی تو چھری، بلیڈ بھی تو مار سکتے ہیں۔ یہ کس چیز کو آپ روکیں گے؟ بات یہ ہے کہ نظام ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، نہ نظام ہے نہ قانون ہے، صرف ایک ہی چیز ہے، نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ یہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، پورے ملک میں، جہاں سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں تو صفحہ اول پہ پہنچ چکے ہیں ہم بالکل ہی۔ تو یہ تیزاب گردی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی ہم نے ایسا؟ سر قانون ہوگا تو تیزاب کا نام ہی نہیں آئے گا نا، شکار بیچاری عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ نہیں سر، یہ بھی غلط ہے، اچھا یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کمزور کا ہتھیار کہہ لیں آپ اس کو۔ کبھی مرد کمزور ہوتا ہے تو یہ ہتھیار اٹھاتا ہے، کبھی عورت کمزور ہوتی ہے تو یہ ہتھیار اٹھاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں ان چیزوں کو فروغ نہیں دینا چاہتا، لیکن بہت بے دردی سے عورتوں نے مارا ہے مردوں کو، بہت سارے واقعات ہیں ایسا، بہت سارے واقعات ہیں ایسا۔ نہیں، تیزاب کے شکار مرد بھی ہوئے ہیں بہت سے۔ سر تیزاب کیا بیچتا ہے؟ ابھی حال ہی آج یا کل کی بات ہے، کہیں پنجاب میں کہیں پہ پھینکا ہے، ابھی مرد پہ، لڑکے پہ پھینکا ہے، کیونکہ شاید لڑکے کو یہ شکایت ہوئی لڑکی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہی شکایت شاید لڑکی کو ہو کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو اس نے بھی وہی عمل کر دیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا قانون ہونا چاہیے، جس وقت قانون ہوگا تو آپ کی، اچھا آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں تو اسلحے کی بڑی دکانیں، یہ وہ ڈرامے بازیاں چلتی ہیں۔ آپ امریکہ جا کے تو دیکھیں، جہاں سے آپ گھر کا سودا لے رہے ہوتے ہیں ادھر ایک کونے پہ پورا اسلحہ بھرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ اپنا لائسنس دکھا کر کے جو ہے نا، ڈرائیونگ لائسنس میرے خیال ہے جو ان کی آئی ڈی ہے، اس پہ آپ کو ویپن دے دیتے ہیں۔ وہ ہر شخص کے پاس وہاں ویپن ہوتا ہے، ہر شخص کے پاس وہاں ویپن ہوتا ہے۔ وہ تو نہیں چلتے پھرتے اسپرے کرتے پھر رہا، یہاں پہ لائسنس بنا کے بھی آپ کو اس کو کیری کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں کا قانون نہیں ہے، نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں لوگوں کو تنگ کرنے کی اور ستانے کے راستے بنائے جاتے ہیں۔ آپ کوئی گھر مجھے بنا کر کے دکھا دیں جس کے لیے آپ کو خرچہ نہ دینا پڑے۔ میں ابھی یہ واقعہ نے جو رضویہ والا ہوا جو تماشا جھوٹا بنایا، میرے بچے بڑا غصے ہو گئے، میں بولا بیٹا بات سنو، دیکھو اس ملک میں ریڑھی والے سے پوچھو کیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، رکشے والے سے پوچھو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، انڈسٹری والے سے پوچھو، بلڈر سے پوچھو، میں بولا سب اس چیز کا شکار ہیں۔ میں تو پھر مطمئن ہوں کہ یار میں کسی کے لیے کچھ بھلائی کا کام کر رہا ہوں، وہ تو اپنے لیے کما رہے ہیں نا، اپنے لیے کھا رہے ہیں نا، اپنے لیے کر رہے ہیں نا، تو میں ان سے افضل ہوں، ان سے بہتر ہوں، تو مجھے کمزور نہ کرو کہ بابا مت پڑے ایسی چیزوں میں۔ بابا نے ایک عہد کیا اللہ سے،
اور جب تک زندہ ہے یہی سب کچھ کریں گے. اب اس پہ کوئی رحمان کے یا شیطان کے، وہ کہنے والے کے اپنے اوپر ہے. وہ کہا نا کسی شاعر نے بہت خوب، ہم کو برے نے برا جانا، بھلے نے بھلا جانا، جتنا جس کا ظرف تھا اس نے ہم کو ویسا جانا. تو بس وہی ہے. کیا بات. اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ میرے پروگرام کے اندر ایک شفاف ویلفیئر ٹرسٹ سے تعلق ہے ان کا. دیکھا تھا علی بھائی میں نے. اچھا، آپ کے جی آپ نے دیکھا. اور میرے جو میں نے تو دادا کو نہیں دیکھا، میری والدہ نے اور جو والد نے بتایا تھا، بڑے نیک بڑے اچھے انسان تھے. مجھے نہیں، کون صاحب؟ جو میرے دادا تھے. اچھا تو مجھے نہیں پتا دیکھا تھا. نہیں دیکھا نا میں نے، سنا تھا. مگر ان سے سن کے مجھے لگ رہا ہے دادا کی جو میری حرکتیں ہیں وہ صحیح نہیں تھی، کہیں غلط جگہ وہ چلے گئے. نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں نا، کیونکہ وہ جو بتا رہے میرے چچا، تو چچا کسی غلط عمل سے تو ہو سکتے ہیں. صحیح عمل والے تو سارے چچاؤں کو میں جانتا ہوں، سارے ان کے بچے مجھے جانتے ہیں، اور میں ان سب کو جانتا ہوں، ان کے بچوں کو جانتا ہوں. یہ کہاں سے میرا چچا کا بچہ آ گیا، یہ اس کو پتا ہوگا یا اس کے والد کو پتا ہوگا. مجھے ان کو آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ڈس آن بھی الفاظ میں کیوں لاؤں؟ ایک شخص کا مجھے علم ہی نہیں ہے وہ بدبخت ہے کون. ارے وہ اگر میرا چاچا بن جائے، چاچا کا لڑکا بن جائے، ماموں بن جائے، پھپھا بن جائے، مجھے کیا پتا. زندگی میں ایک بار ایک ایئرپورٹ پہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد تو مجھے کہیں آتے جاتے کہیں ہو گئی اس کی سرسری سے، تو مجھے اس کا بھی نہیں پتا. میں سر تماش بھی نہیں ہوں، تماشوں میں نہیں کھڑا ہوتا. ایسے لوگوں کو تماشے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کے نام جوڑ کے، کسی سے نام الگ کر کے کہ بس ہم ہیرو بن جائیں. میں وہ آدمی نہیں ہوں. میں سیدھا سیدھا کام کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، اور آپ کو کہتا ہوں اگر وہ ہے تو اپنی فیملی ٹری لے آئے، میں بھی لے آتا ہوں. کچھ تو سچ ہوگا اور کچھ جھوٹ ہوگا، سامنے آ جائے گا. یہی تو سوشل میڈیا کا عذاب ہے کہ سچ کو دبا دیتا ہے اور جھوٹ کو پھیلا دیتا ہے. وہ اس کا شکار ہے. میرے نام سے جڑ کے اگر وہ ہیرو بن رہے ہیں تو بن جا بھائی تو، لیکن میرے چاچا کا بیٹا نہ بن. میرے دادا پہ الزام آ رہا ہے نا، میں ان کے لیے نہیں چاہتا کوئی برے الفاظ. سامع بھائی، جزاک اللہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج بہت سارے ایشوز کے اوپر ڈسکشن کیا، اور آگے انشاءاللہ موقع لگا تو ایک اور نشست آپ کے ساتھ ضرور کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو مسائل ہیں اور جو بھی اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ بات ہو سکے تو وہ کرنے کی بالکل کوشش کریں. علی بھائی اچھا، نہیں کوشش تو کرنا ہے. نہیں کوشش تو کرنا ہے، لفظ کو بھول جائیں. اچھا چلے خیر. تو ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ صارم برنی صاحب. امید ہے آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوا آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ